السلام علیکم، میں ہوں محمد امنان، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمارا ملک جو ہے یہ ایک زرخیز زمین ہے، اور بہت سے جو نامور لوگ جو ہیں ہمارے ملک نے پوری دنیا میں نامور لوگوں نے کام کیا اور پاکستان کی پہچان بنے۔ ایک ایسی ہی پاکستان کی پہچان ایشل کے ساتھ میں موجود ہوں، جنہوں نے 14 سال کی عمر میں دبئی میں ایک تو وومن ایکسیلنس ایوارڈ جو ہے اچیو کیا، اور دوسرا یہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، اور مختلف سماجی جو کام ہے وہ ان کا شوق ہے، اور بہت سی اچیومنٹس جو ہیں ایشل کے نام ہیں۔ مزید گفتگو ایشل سے ہی کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام جو ہیں کس طرح سے ذہن میں آئے، اور آج کل جو ہے ایشل کس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ایشل، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ریسنٹ ٹائم میں کس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہی ہیں؟ ابھی پاکستان میں فلڈز آئے ہیں اور ہم فلڈز پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ریسنٹلی چنیوٹ سے ہو کر آئے تھے، وہاں پر ہم بہت سی چیزیں دیکھ کر آئے، جس طرح جو مچھردانی سے کہتے ہیں، ٹینٹس دیکھ کر آئے ہم۔ اور ایک بہت اسپیشل چیز جس کا بہت کم لوگ سوچتے ہیں اور یہ کافی یونیک ہے، فیڈر اور ساتھ میں جو بچوں کا دودھ ہوتا ہے وہ دیکھ کر آئے ہم۔ اور اس کے ساتھ وہاں پر نا ہر جگہ تباہی تھی، اور لوگ رو رہے تھے، اور لوگ اس طرح کر کے نا مانگ رہے تھے، اور اس کو دیکھ کر اتنا خوف آ رہا تھا کہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ اتنے کچھ لوگ سفید پوش بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں آخر پہ ایک شخص ملے، اور وہ جو شخص تھے نا، وہ کہتے کہ ہم زمیندار ہیں اور ہم بہت امیر ہوتے تھے، ہمارے یہاں پر بہت اچھے حالات تھے، لیکن فلڈس کی وجہ سے ہم سب کچھ اپنا کھو بیٹھے، اور اتنی تباہی تھی وہاں پر۔ ہم چلتے چلتے جو کنارہ تھا وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پر لوگ رو رہے تھے۔ ایک قبرستان تھا ادھر، وہ ہر چیز تباہ ہو گئی تھی۔ اب لوگوں کی بھی اس میں کیا غلطی، کیونکہ وہ اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے، ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ اور ریسنٹلی ہم پہچان ود ایشل شوکت، جو آرفن گرلز ہیں، جو غریب بچیاں ہیں، ان کو ہم برتھ سرٹیفکیٹس بنا کر دیتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ ان کو ایک پہچان مل سکے، ان کو یہ پاکستان ریکگنائز کرے، اور آگے جا کر اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں کہیں تو ان کو برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تاکہ ہم ان کے لیے ہم کام آسان کر رہے ہیں آگے کے لیے۔ اچھا ایشل، مجھے یہ بتائیے، دبئی میں جو وومن ایکسیلنس ایوارڈ تھا، اتنی ننھی سی عمر میں آپ نے اس کو اچیو کیا، تو وہ کس بہاف پہ آپ کو وہ ایوارڈ جو ہے دبئی میں دیا گیا تھا؟ جو سوشل ورک میں کر رہی ہوں ہیومینٹی کے لیے، جو کلائمیٹ چینج کے لیے میں کام کر رہی ہوں، اس کے لیے مجھے یہ ایوارڈ ملا تھا۔ اچھا سیلاب کی ہم نے بات کی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایشل کیا کچھ کر رہی ہیں؟ کلائمیٹ چینج جو ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے، یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ کلائمیٹ چینج ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں زیادہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ فاسل فیول استعمال کر رہے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری زمین ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری مدر ارتھ ہے، اور ہم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ تباہ ہو جائے گی، اور جب یہ تباہ ہوگی تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، فاسل فیول کو ہمیں کم کرنا چاہیے۔ اگر ہم ریالٹی کی طرف دیکھیں تو میں بہت سے لوگوں کو، جب میں ادھر گئی چنیوٹ، تو میں نے ان کو بتایا، ہر جگہ میں نے اویئرنیس دی کہ ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، درخت تو ہمیں کاٹنے پڑیں گے، اور وڈ تو اب یوز ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا، میں نے ان کو بولا کہ آپ ایک درخت کاٹتے ہیں، آپ دو لگائیں، زیادہ سے زیادہ 10-20 روپے کا آ جائے گا وہ پودا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ لگائیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا۔ کلائمیٹ چینج جو ہے ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے، یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ اور یس، ایشل، ننھی سی عمر میں ماشاء اللہ آپ کی باتیں جو ہیں ایک میچور انسان جو ہوتا ہے اس سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بھی اوپر کے لیول کی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آج تک ایشل کتنے پروجیکٹس پہ کام کر چکی ہیں؟ تھوڑا ایلیبریٹ کر کے بتائیے۔ میں سب سے پہلے تو کلائمیٹ چینج پہ کام کر چکے ہیں ہم، ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کر اویئرنیس دیتے ہیں، اسکولز میں جا کر میں لیکچرز دیتی ہوں، اور ریسنٹلی ہماری جو بک ہے 3 پلاسٹک بوٹلز، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کی ہے چائنیز میں اور اردو میں بھی، اور وہ انگلش میں بھی ہے ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ جو ایک واٹس ایپ ایفیلیٹڈ
جو ریسائکلنگ یونٹ ہے وہاں پر ہم پلاسٹک اکٹھا کرتے ہیں اسکول سے کالجز سے اور پھر ادھر دیتے ہیں جس سے نئی چیزیں بنتی ہیں ریسائکل ہوتا ہے بیسکلی پلاسٹک. اور اس کے ساتھ ہینڈ پمپس کا پروجیکٹ ابھی آپ یہاں سے آئے ہیں تو آپ نے ایک ہینڈ پمپ دیکھا ہوگا. تو ہینڈ پمپ جو ایک کلین واٹر جو سورس ہے نا جو سویٹ واٹر زونز ہیں وہاں پر ہم لگواتے ہیں جہاں پر پانی کا کوئی سورس نہیں ہے وہاں پر ہینڈ پمپ لگواتے ہیں. تقریباً ہم نے اراؤنڈ 30 to 40 ہینڈ پمپس فیصل آباد میں لگوائے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. اور ابھی جو ہے بچیوں کو ہم اسٹچنگ سکھاتے ہیں جو گرلز اسٹچنگ سینٹر ہے ہمارا. اور اب ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں ان کے لیے برتھ سرٹیفکیٹس بنوا رہے ہیں ہم برتھ سرٹیفکیٹس بنا رہے ہیں تاکہ ان کو پہچان ملے ان کو ایک آئیڈینٹی ملے تاکہ وہ آگے جا کر پڑھ سکے جہاں پر بھی وہ چاہتی ہیں. اور ہم میڈیکل کیمپس بھی لگواتے ہیں جو آئی کیمپس ہیں وہ لگاتے ہیں جس میں آئی کے فری آپریشنز ہوتے ہیں فری فریمز ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ کلب فٹ جو جن بچوں کے ٹیڑھے پاؤں ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارا ایک محمد گیٹریڈ آرٹیفیشل لمب سینٹر ہے گجرات میں. اور میں بلکہ سب کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے یا آپ کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ ہے جو کلب فٹ کا شکار ہے تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں کیونکہ کئی مرتبہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے. کچھ پیرنٹس بہت لیٹ کر دیتے ہیں کچھ پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں. یقین جب ہم نے ایک کیمپ لگایا کلب فٹ کے بارے میں تو ایک 40 سال کی عورت ہمارے پاس آئیں وہ کلب فٹ کی شکار تھیں اور وہ رونے لگ پڑیں اور کہتی میری شادی نہیں ہوئی میں آج تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی میں نے پڑھی نہیں کیونکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور وہ رونے لگ پڑی. تو تب سے ہم نے اویئرنیس دینا شروع کی. اس کے ساتھ پاکستان کلیف لپ اینڈ پیلٹ ایسوسیشن کی میں امبیسڈر ہوں بیسکلی گجرات میں. اور مطلب جن بچوں کے ہونٹ کٹے ہیں ان کی ہم مسکراہٹ واپس لے کر آتے ہیں. تو یہ ریسنٹ پروجیکٹس ہیں جس پہ اچھا ایشل آپ نے بریفلی ڈسکرائب کیا میں خود حیران ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا زرخیز دماغ تو یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے اور ایجوکیشن کی آپ نے بات کی خود آپ کی ایجوکیشن کیا ہے ابھی؟ میں او لیولس کر رہی ہوں پری میڈیکل اور سوشیولوجی اور ابھی میں O2 میں ہوں 10th میں. اور بیسکلی مجھے ان ساری چیزوں کی موٹیویشن شروع سے ہی میں دیکھتی آ رہی تھی. ہمارے گھر میں بھی جو ہے میرے جو فادر تھے مجھے ایکسٹرا منی دیتے تھے جب ہم ٹرپس پہ جاتے تھے کہ اگر جو آپ نے کھانا ہے وہی آپ نے دوسروں کو کھلانا ہے جو ہمارے ساتھ جونیئر اسٹاف ہوتے تھے اور جو گارڈس جاتے تھے. اور مجھے میری مدر جو تھی پہلے دن سے انہوں نے مجھے ایک ایکسٹرا لنچ دیتی تھی اور وہ ایک لنچ میرا ہوتا تھا اور دوسرا ہوتا تھا یا اگر کوئی بچہ لنچ لانا بھول گیا ہے یا پھر جونیئر اسٹاف کو وہ دے دینا ہے لنچ. اور پھر پہلے تو میں چھوٹے چھوٹے مطلب لائک کام کرتی تھی مدد کرتی تھی دوسروں کی. پھر پروفیسر گیٹریڈ آئے. پروفیسر گیٹریڈ نے میرے ساتھ مجھے بہت موٹیویشن دی. میری انسپریشن ہے پروفیسر گیٹریڈ. اور پھر انہوں نے میرا ساتھ دیا اور اب ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں مڈ لینڈ انٹرنیشنل ٹرسٹ. اچھا ایشل مجھے یہ بتائیے اتنے سارے کام ماشاءاللہ آپ نے کیے پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو ریکگنائز کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی. تو پیلسٹائن کے حوالے سے کیا کوششیں کر رری ہیں آپ یا کیا کاوشیں ہیں ابھی تک کی؟ ایز اے مڈ لینڈ انٹرنیشنل ایڈ ٹرسٹ UK انٹرنیشنل امبیسڈر تو پیلسٹین کے لوگوں کے لیے ہم جو بچیاں ہیں جو بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ہم بیسکلی یہاں پر لے کر آتے ہیں. ابھی یونیورسٹی آف لاہور میں انوائٹیڈ تھی ان کی گریجویشن سیریمنی میں. وہ تھرو مایٹ آتی ہیں جو بچیاں پیلسٹین سے ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں میٹنگ کر کے آئی ہوں ڈاکٹر زہیر سے جو پیلسٹینین امبیسڈر ہیں اور ان کے ساتھ بہت چیزیں ڈسکس ہوئی اباؤٹ پیلسٹین. اور ابھی ہمارا پلان ہے کہ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں بھی جو بچیاں ہیں لائی جائیں اور ان کو یہاں پر تعلیم دی جائے. اور ساتھ میں جو پاکستان کلیف لپ اینڈ پیلٹ ایسوسیشن ہے وہاں پر بھی گجرات میں وہاں پر بھی ٹریننگ سیشنز لے رہی ہیں بچے ٹریننگ سیشنز دے رہے ہیں پیلسٹین کے. تو یہ سارا ہم کام کر رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو پیلسٹین. جی ناظرین یہ ہیں پاکستان کی اور فیصل آباد کی بیٹی ایشل جو نہ صرف ننھی سی عمر میں بہت سا کام کر رہی ہیں بلکہ
ہمارے معاشرے کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اور ماحول کی جو بہتری ہے، کلائمیٹ چینج سے دنیا اس وقت کلائمیٹ چینج کا شکار ہے، پاکستان میں اس کے واضح اثرات جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ایشل جیسے موٹیویٹ کر رہی ہیں سب کو، ہمیں بھی اپنے ماحول کو بچانے کے لیے اور دوسروں کی مدد کے لیے جو ہے ایسے ہی آگے آنا ہوگا۔